آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی جامعیت کا پہلو اس قدر تابناک ہے کہ چشم فلک نے آج تلک مصدر علوم اور منبع فنون اور مرکز رشد و ہدایت نہیں دیکھا جتنی آپ کی ذات اقدس تھی، بلکہ یہ کہنا مبالغہ نہیں کہ آپ دنیا جہان کے سلاطین کی سوانح عمریاں اکٹھی کر لیں، دنیا جہان میں آنے والے انقلابی ریفارمر ہوں، ان سب کی سوانح حیات اکٹھی کر لیں، پوری کائنات کی سوانح حیات ایک طرف، محمد کریم کی حیات طیبہ ایک طرف۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی سیرت مبارکہ سے صلحاء اور فقہاء، شعراء اور ادباء اور خلفاء سب کے سب جو ہے وہ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کا درس لیتے ہیں۔ کوئی آجر ہے یا اجیر ہے، کوئی شاعر ہے، کوئی ادیب ہے، کوئی محدث و مفسر و مورخ ہیں، سب کے سب اگر اپنی زندگی کی لائنوں کو سیدھا کرنے کا درس لیتے ہیں تو محمد کریم سے لیتے ہیں۔ اور آپ کی زندگی کا ایک ایک زاویہ اس قدر جامعیت کا وہ زاویہ ہے کہ اس زاویے میں پوری دنیا اکٹھی کر لی جائے تو وہ ایک زاویہ بھی پوری کائنات پر بھاری نظر آئے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا اکثر لوگ اس سے واقف نہیں ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ کبھی کسی نے لباس اتارتے وقت بسم اللہ پڑھے؟ اب روزانہ لباس بدلتے، جس طرح انسانوں کی نظریں بد لگتی ہے، جنوں کی بھی نظریں بد لگتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 3610، ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم اذا وضع احدهم ثوبه ان يقول بسم اللہ۔ اگر آپ جنوں کی نظروں سے بچنا چاہتے ہیں تو جب قمیض یا لباس کا کوئی بھی حصہ اتارنا چاہیں تو بسم اللہ پڑھ لو، سارے جن دیکھ نہیں سکیں گے، اندھے ہو جائیں گے۔ اور اگر تم بسم اللہ نہیں پڑھتے تو جن بھی دیکھتے ہیں، اور جس طرح انسانوں کی نظر لگتی ہے جنوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ اور شاید کہ آپ نے قصے سنے ہوں کہ فلاں بہت نیک اور صالح عورت ہے لیکن اس کو جن تنگ کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اس سے شادی کی ہوئی ہے، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں چلا جاؤں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جب صحابی جو ہیں عبداللہ ابن عامر، اب وہ غسل کرنے کے لیے صرف کندھوں سے چادر نیچے ہوئی ہے، تو ایک صحابی دیکھ کے کہتے ہیں کتنے خوبصورت ہے، اور وہ وہاں ہی گر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عَلَى مَن يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، تم اپنے بھائیوں کو کیوں مارتے ہو، قتل کرتے ہو؟ عَلَى بَرَّكْتَ، تم نے کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ تبارک اللہ؟ نظر لگ گئی، فوراً اس سے وضو کروایا اور اس کی کمر پہ ڈالا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اسی لیے دو باتیں یاد رکھیے، زندگی میں کبھی لباس اتارے کیا پڑھیں؟ اگر کسی کے بچے ہیں تو بھی یاد رکھیں ماں باپ کی نظر زیادہ لگتی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں ہماری کون سی، میں کوئی نظر بٹوں، میری نظر لگ جائے گی۔ بات یہ نہیں ہے۔ جب آپ اللہ کے رسول کی بات نہیں مانیں گے، اللہ کے رسول تو جب کسی چیز کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ ما شاء اللہ تبارک اللہ۔ قرآن مجید میں بھی اللہ جلال نے ایک بات کا تذکرہ کیا ہے، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ میرے معزز اور میرے محترم، حدیث کے الفاظ ہیں لو كان السابق القدر شيء لسبقه العين، اگر تقدیر پر سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو نظر بد ہوتی۔ قیامت کے نزدیک اونٹ ہنڈیا میں اور مرد قبر میں اکثر جائیں گے تو نظر بد کی وجہ سے جائیں گے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس لیے نظر بد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جب بھی آپ لباس اتاریں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تو آپ نے سنی ہوگی اور آج بھی سنیں گے۔ خوش نصیبی اور سعادت ہے میرے اور آپ کے کانوں کی اور میری اور آپ کی زبان کی کہ اس زبان پہ اللہ کے بعد اس کے محبوب کا تذکرہ ہے۔ لیکن میں جس زاویے کو آج بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ایک الگ زاویہ ہے۔ معاشرے کے اندر رفاہ عامہ کا کام کرنا، اس میں سیرت ہمیں کیا سبق دیتی ہے۔ ایک ایسا مٹا ہوا زاویہ ہے کہ ہم نے اس زاویے کو سمجھ رکھا ہے کہ یہ MNA اور MPAs کا کام ہے، یہ کسی عام شخص کا کام نہیں ہے۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے جملہ معاملات میں رہنمائی دی ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے جس زاویے کو بھی پکڑیں اس قدر دلائل کے انبار لگ جاتے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے زندگی شاید اسی زاویے میں گزاری۔ اور یہی وہ کمال کی بات ہے جو اللہ ذو الجلال نے اپنے پیغمبر میں رکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، وآخر من بشر بعیسی بن مریم، سب سے آخر میں میری بشارت دینے والے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام میں، انا قائد المرسلین ولا فخر، لوگوں میں تمام انبیاء اور رسل کا قائد اور لیڈر ہوں لیکن فخر نہیں کرتا۔ انا خاتم النبیین ولا فخر، میں خاتم النبیین ہوں لیکن فخر نہیں کرتا۔ انا سید ولد آدم ولا فخر، میں پوری کائنات کا سرتاج ہوں لیکن فخر نہیں کرتا۔